کچن میں آج ہم بات کریں گے خاص طور پہ جو آپ کہتے ہیں سلنڈر بلاسٹ ہوا، چولہا پھٹ گیا گیس کی وجہ سے ہوا، جیسے آپ نے 2-3 دن بتایا، اس کی ہم بات کریں گے. یہ اگر ایسے جل جائے مریض تو آپ نے احتیاطی تدابیر کیا کرنی ہے. 2 سے 3 چیزوں کی بات کریں گے، جلدی سے کریں گے، اور جو آپ نے بتایا یہ جو پرابلم بتائی اس کو دیکھیں گے ہم اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. اچھا، ہم لوگ یہاں پہ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کیا ہوا، کہتے ہیں جی سلنڈر بلاسٹ ہو گیا. اب یقین جانے کہ سلنڈر بلاسٹ نہیں ہوتا. بہت کم واقعات ہوتے ہیں جس میں واقعتاً سلنڈر بڑا پھٹ گیا. تو پھر آپ کہیں گے یہ کیا تھا؟ اگر سلنڈر بلاسٹ نہیں ہوتا تو یہ کیا تھا؟ جیسے یہاں پہ اس مریض نے بتایا کہ آپ نے کچن میں چولہے کے پاس یا گھر میں کسی اور جگہ آپ نے سلنڈر رکھا ہوا ہے، اس میں سے گیس لیک ہو رہی ہے. آپ کے گھر میں سوئی گیس ہے، پائپ سے گیس لیک ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ غور نہیں کرتے. کسی وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں گیس پڑی آپ نے بند کیا تھا، وہاں گیس زیادہ جمع ہو گئی. ایک وقت ایسا ہے کہ گیس کافی زیادہ بھر گئی، آپ نے کسی وجہ سے اس کے دروازے اس کی کھڑکیاں بند تھی، آپ جاتے آپ لائٹ آن کرتے ہیں، وہاں جو چھوٹا سا سپارک ہوتا ہے وہ اس گیس کے ذخیرے کو جو گیس کمرے بھری ہے اسے اڑا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور آپ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں کہ وہاں سلنڈر بلاسٹ ہوا. سلنڈر بلاسٹ نہیں ہوا، وہاں جمع شدہ گیس جو ہے اس کے اندر دھماکہ ہوتا ہے. کس لیے گیس جمع ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری اور آپ کی غفلت. آپ مزے کی بات دیکھیے کہ آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ وہاں گیس لیک ہوتی تھی، تھوڑی سمیل آتی تھی. خدا کے بندو، جب کچن میں آپ نے گیس لگی ہے، سوئی گیس ہے، آپ نے کوئی سلنڈر رکھا ہوا ہے، کوئی اور سورس رکھا ہوا ہے، اگر آپ کو سمیل آ رہی ہے، آپ اس کے اندر جا کے آپ وہاں پہ لائٹ آن کرتے ہو، چولہے کو تو بھول ہی جاؤ نا، ماچس کو بھی بھول جاؤ، آپ لائٹ بھی آن کرو تو جو اگر میں فرض اس بٹن کو آن کرتا ہوں تو اس کے اندر بہت چھوٹا سا شعلہ ہوتا ہے. اگر گیس کسی جگہ پڑی ہے اور شعلہ اس تک پہنچ جائے تو وہاں دھماکہ ہوگا. میری اپنی قوم سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں، آپ کے کچن میں خاص طور پہ کچن میں اور گھر میں اگر کسی وجہ سے گیس کی بو آ رہی ہے، سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک کروانا. ٹھیک تو اس وقت نہیں ہوگا، آپ کون سا مستری ہیں یا مستری پیچھے بھی. سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے حواس ٹھیک رکھنے ہیں. اگر گیس کی سمیل آئی ہے، لائٹ جلا کے دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی. سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ خود وہاں سے باہر چلے جائیں. اس چیز پہ غور کریں کہ آپ اس کمرے کی کھڑکی اور دروازہ کیسے کھول سکتے ہیں. آپ نے لائٹ نہیں جلانی، آپ نے ماچس نہیں جلانی. ہم اتنے عقل مند ہیں کہ ہم عموماً، یہ ایک مریض نہیں، 2 مریض نہیں، میرے پاس مریض ہے، میاں بیوی ہے، شدید جلے ہوئے تھے، ٹھیک ہو گئے. تو میں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ہوا کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی گیس پہلے بھی تھوڑی لیک ہوتی رہتی تھی، لیکن اس دن ہم نے آواز سی سنی تو ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی. اندازہ کریں کہ یہ شخص کسی جگہ آفیسر کی ڈیوٹی کر رہا ہے اور وہ کیسے چیک کر رہا ہے؟ کہتے ہیں جی آواز بھی آ رہی تھی لیک ہو رہی تھی. اس دن تو گیس تھوڑی چیز زیادہ آ رہی تھی. میں نے کہا پھر کیا کیا؟ اس نے کہا جی ہم نے صرف نا ماچس جلا کے دیکھنے کے اندر کوشش کی تھی کہ یہ کہاں ہو رہی ہے. میں کہا پھر تو بس اس کے ماچس جلانے سے زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، وہ گھر برباد ہو گیا تھا، بیٹا فوت ہو گیا تھا، اور دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ بری طرح سے جل گئے تھے. صرف ہمیں تھوڑا سا نقصان ہوا تھا. تو جیسے ابھی آپ نے بتایا وہ کبوتر پکڑ رہا تھا، کہاں سے؟ بجلی کی تار سے. بھائی اللہ کے بندے، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. جو باجی کہہ رہی ہیں کہ دماغ بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ تو جو ہم غلط بول رہے ہوتے ہیں کہ سلنڈر پھٹ گیا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ میرے اس گھر میں، میرے اس کچن میں وہاں پہ سلنڈر پڑا ہوا ہے، گیس کا آپ نے پائپ جو لگایا ہوا ہے، پائپ صحیح طرح سے نہیں لگا ہوا، آپ نے اس کا جوڑ ٹھیک نہیں لگایا ہوا. پھر اگلی بات، قدرت وارننگ دے رہی ہے، وہاں سمیل آتی ہے. یہ جو گیس ہے اس کی سمیل نہیں ہوتی. یہ جو گھر میں ہم سوئی گیس جلاتے ہیں اس کی قدرتی طور پہ سمیل نہیں ہے. پھر بو کیوں آتی ہے؟ اس کے اندر سپلائی کرنے سے پہلے اس کے اندر بو شامل کی جاتی تاکہ جب یہ کسی جگہ گیس لیک ہو تو پتہ چل جائے. صرف میرے اور آپ کے لیے حکومت یا کمپنی اتنا بڑا کام کرتی ہے کہ اس کے اندر بدبو شامل کی جاتی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ گیس لیک ہے. ورنہ عام طور پہ نیچرل جو گیس ہے اس کی بو نہیں ہوتی.
ہم پھر اتنے گئے گزرے، ہم پھر اتنے ڈفر ہیں، ہم پھر اتنا دماغ کو ضرورت نہیں دیتے کہ اسمیل آ رہی ہے فوراً کانشیس ہو جاؤ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ماچس لے کے جلا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، قدرت پھر بتاتی ہے کہ ہم بالکل گیس جہاں تھی، لیکن پھر آپ کو پتہ چلنے کے لیے آپ گھر کے کسی فرد کو فارغ کر چکے ہوتے ہیں۔ خدا کے واسطے یہ نہ کریں۔ آئندہ سے نمبر 1 جو چیزیں یاد رکھنی ہے نمبر کر کے بتاؤں گا۔ نمبر 1، اگر کسی جگہ پہ گیس ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جہاں کہیں آگ والا لگنے والا سین ہو، کوئی ایسی پرابلم ہے، سب سے پہلے جو بات میں کہتا ہوں یار خدا کے لیے اس وقت اپنے ذہن کو حاضر رکھو۔ ہم صرف ایک کام نہیں کرتے، ہم اپنا ذہن حاضر نہیں کرتے۔ مجھے پتا کہ یہ ننگی تار پہ بیٹھا ہوا کبوتر میں اسے پکڑ رہا ہوں، بجلی کا کرنٹ لگتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میری پتنگ جو ہے وہ بجلی کے تار کے اوپر ہے اور میں لوہے کے پائپ سے اسے ٹھیک کر رہا تھا، اسے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا یار، کیا ہو گیا؟ جان اتنی ارزاں ہے، اتنی سستی ہے۔ حادثہ تو چلے یہ پتا، یہ تو اب جان بوجھ کے اس کے اندر چھلانگ لگا رہے ہیں۔ گیس اگر لیک ہے تو سب سے پہلے نمبر 1 اپنے آسان بحال رکھیں گے، پریشان نہیں ہونا۔ نمبر 2، آپ نے اس کمرے کی لائٹ آن نہیں کرنی، وہاں پہ آپ نے ماچس دیا سلائی نہیں جلانی۔ نمبر 3، یہ کرنے کا کام 2 چیزیں میں نے کہی نہیں کرنی، آپ نے ٹینشن نہیں لینی نمبر 1، نمبر 2 لائٹ نہیں آن کرنی، ماچس نہیں جلانی۔ یہ ہو گئے نہ کرنے والے کام۔ کرنا کیا ہے، کوشش کریں کہ اس کمرے کے کھڑکیاں اور دروازے کھول کے وہاں سے پرے ہٹ جائیں۔ اگر سوئی گیس ہے پیچھے ویلو ہے، جا کے پیچھے ویلو کو بند کریں۔ ڈاکٹر صاحب نہیں وہاں تو سلنڈر پڑا ہوا اور ہمیں پتا ہے کہ وہ گیس اس میں لیک ہوتی ہے، پتہ چل رہی آواز آ رہی ہے، پھر کیا کریں گے بتائیے؟ اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے پیچھے کے کھڑے جائے، کوشش کریں کہ وہاں اور بھی کوئی بندہ نہ گیس سے فارغ ہو جانے دیں۔ آپ نے کھڑکیاں کھول دی ہیں، آپ نے دروازہ کھول دیا ہے، اب وہاں پہ کوشش کریں کہ کوئی اور بندہ وہاں پہ ماچس یا کوئی چیز ایسی لے کے نہ جائے، اور کسی بجلی کے بٹن کو بھی آپ نے ٹک ٹک نہیں کرنا۔ کیوں؟ جب آپ بجلی کو آن کرتے ہیں تو وہاں چھوٹا سا اسپارک جو وہ دھماکہ کرے گا، اور اگر گیس زیادہ بھری تو آپ یقین جانیں گھر کا گھر اڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ گھر کے اندر جب آپ نے گیس کا ہے، سوئی گیس کا مسئلہ ہے، آپ نے سلنڈر رکھا ہوا ہے، اس کو وقتاً فوقتاً چیک ضرور کرتے رہنا۔ ابھی بھائی نے بتایا کہ اس کمرے میں گیس تھی، بو میں آتی رہتی تھی، ہم پنکھا چیک کر رہے تھے، بجلی نے سپارک کی، تو میں ریوائز کرتا ہوں کہ اگر وہاں پہ گیس لیک ہے تو آپ نے بجلی کا کوئی کام بھی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج ہم نے گیس کی بات کرنی ہے، دوسری بات کر لیتا ہوں۔ سلنڈر بھی نہیں پھٹا، پھر بھی آگ لگ گئی، کیسے؟ ہم کیا کرتے ہیں، میں گیا، میں نے چائے بنانی ہے، کھانا بنانا ہے، کچھ بھی پکانا ہے، میں نے چولہا آن کیا، اب میں ڈھونڈ رہا ہوں ماچس کہاں گئی، لائٹر کہاں گیا، ماچس کہاں گئی، ادھر سے جا کے پوچھا، ادھر سے پوچھا، یہ کیا وہ کیا، آتے ہوئے مجھے 2 سے 3 منٹ ہو گئے، مجھے یاد نہیں گیس میں کھلی چھوڑ کے گیا ہوتا۔ آپ جو ہی لائٹر آن کرو گے، ماچس جلا کے وہاں دھماکہ ہوگا۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، آپ کے گھر میرے گھر ہی ہے نا، تو ہم یہاں دیکھتے ہیں، مریض آئے ہوئے سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھو، آپ نے چولہا اس وقت آن کرنا ہے جب آپ کے ہاتھ میں دیا سلائی، ماچس یا لائٹر ہے، اگر نہیں ہے پلیز آن مت کریں۔ اچھا ہو گیا، غلطی ہوگی، مجھ سے ہوگی، پھر کیا کریں ڈاکٹر صاحب؟ بندے کو گھر سے تو نہیں نکال سکتے، بڑا آسان ہے۔ آپ نے آن کرنے کے بعد آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا، مل گئی، اب یاد ہے کہ وہ یہ تو 2 منٹ سے زیادہ جل رہا ہے، کیا کریں گے؟ دوبارہ بند کر دو یار، دوبارہ بند کر دو، اور وہی فارمولا، دوبارہ بند کر دو، کوشش کرو کھڑکی اور دروازہ کھول دو۔ 2 منٹ کی دیر جو ہے کوئی دیر نہیں ہے۔ یہاں ہمارے پاس جو مریض پڑے ہیں پتہ کتنی دیر رہتے ہیں، جو 20%، 30%، 40% جلا ہے، 2 مہینے بھی یہاں رہ کے جلتے ہیں، اور پھر بھی جو قدرت نے اللہ تعالیٰ نے جلد دی ہے اس طرح کی جلد نہیں آتی۔ سمجھ آ گیا؟ گیس کا آج ہم صرف گیس کی بات کر رہے ہیں کہ جو سلنڈر پھٹنے کا ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے، چولہا پھٹنے کا کہتے ہیں جھوٹ ہے، 100 میں سے 1، 2، 3، 4، 5 کو پھٹیں گے، لیکن باقی 90% پہلے سے گیس جمع ہوتی ہے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے دھماکہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟
تو آج ہم نے آپ کے ساتھ یہی بات کرنی تھی کہ جن گھروں میں جس جگہ پہ چولہا لگا ہوا ہے وہاں کہتے ہیں یہ تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی بو آتی ہے، وہ جو بو آتی ہے کوشش کریں کہ اس بو کی موجودگی میں آپ نے نمبر 1 کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نمبر 2 کیا کرنا ہے، ماچس اور بلب کوئی نہیں آن کرنا، نمبر 3 کیا کرنا ہے، کرنے والا ایک کام ہے، وہ کیا ہے، یہ تیسرا ادھر میں نے کیا، وہ کیا ہے، کھڑکیاں اور دروازے کھول دیں اور 15-20 منٹ تک کوشش کریں، وہاں سے باہر نہیں جانا، کوشش کریں وہاں اور بھی کوئی بچہ نہ جائے، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ وہاں گیس ہے، جو نیا آئے گا اسے پتہ نہیں ہوگا، اس کے روک دو۔ چیمہ صاحب نے کہا تھا کہ جس جگہ اسمیل ہو وہ آپ نے کھڑکیاں دروازے کھول دینا، اچھی طرح کوشش کرنی ہے، اور اگلا کام کوشش کریں اگر اس سے باہر پھیل رہا ہے اسے جا کے بند کر دیں، آپ کسی بھی طرح سے اس گیس کے سورس کو بند کر سکتے ہیں، اس کو بند کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو حادثات آپ نے 2-3 یہاں پہ بتائے ہیں، جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ نہیں ہوگی۔ ہم غلطی کیا کرتے ہیں، پھر سے تیسری مرتبہ دہرانے لگا ہوں، پھر کہنے لگا ہوں، ہم ماچس جلا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے بندے آگے گیس ہے، اب ماچس جلاؤ گے دھماکہ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں مختصراً آگے پھر کہتے ہیں کہ خدا خاصہ اگر چھوٹی موٹی بھی آگ لگی ہے، جیسے یہاں پہ بتایا گیا کہ اس کے اوپر کوئی پانی گر گیا، گرم دودھ گر گیا، گرم چائے ہے، گرم اور کوئی پانی کوئی اور چیز گر گئی ہے، کیا کریں گے، آپ نے پانی ڈال دیا، وہ غلط کیا نا باجی، نہیں سی پانا چاہیے تھا، پھر کیا کرنا، کون بتائے گا، سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، پانی ڈالنا، جی باجی بتائیں گی کیا کرنا چاہیے تھا، پانی نہیں ڈالیں گے، کیوں، جی پیسٹ لگا دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، اب میں آپ کو خود سے گنوا دیتا ہوں، جو آپ نے گنوانی ہے میں بتاتا ہوں، آپ پیسٹ لگاتے ہیں، آپ نیل لگاتے ہیں، آپ آلو پیس کے لگاتے ہیں، آپ گھی بھی لگاتے ہیں، آپ نمک بھی لگاتے ہیں، غصے سے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو انسانوں والا کام بھی کر لیا کریں، پانی ڈالنا ہے، پانی ڈالنا ہے، پانی ڈالنا ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں آپ کے زخم کو بڑھاتی ہیں۔ میں نے پچھلی اس میں ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ہمارا دنیا میں مذاق اڑایا جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے صرف لوگ ہیں جو جلے ہوئے ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہیں، باقی ساری جگہ پہ اتنی تعلیم آ گئی ہے کہ اس کے اوپر ٹوتھ پیسٹ دانتوں پہ لگایا جاتا ہے، یہ ہے ٹوتھ کے لیے پیسٹ ہے، یہ جلے ہوئے پہ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ پانی آپ کیوں نہیں لگاتے، چھالے پڑ جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، میں تواتر سے بتاتا رہتا ہوں کہ جس جگہ اگر جلے گا، اگر چھالے پڑے اس کا مطلب ہے کہ اس کے جلد کا اندر جسم کا پانی وہاں موجود ہے، جلد زندہ ہے۔ اگر زیادہ جل گیا، اگر آپ نے پانی ڈالا، آپ نے ہیٹ ویو وہاں رہنے دی، سیک وہاں رہنے دیا، تو کیا ہوگا، وہ جلد ساری جل کے چمڑا بن جائے گی، جس میں پانی ہے اس کے زخم بنے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، جو جلد چمڑا بن گیا اس جلد کو ڈیڈ ہو جائے گی، وہ جلد کاٹ کے میں اتارنی پڑے گی، اس کی جگہ دوسری جلد لگانی پڑے گی، آپریشن میں جانا پڑے گا، کام لمبا ہو جائے گا۔ اس لیے اصول یاد رکھنا، جلنے کا میں نے بتا دیا، اس کی احتیاطیں بتا دی، اگر جل جائے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، پانی ڈالنا ہے، نمبر 1، نمبر 2 اس پہ ختم کریں گے بات، کتنی دیر ڈالنا ہے، جب تک جلن ختم نہ ہو۔ آسان سے طریقہ سمجھا دیتا ہوں، فارمولا سمجھا دیتا ہوں، پانی کیوں ڈال رہے ہیں، تاکہ ٹھنڈک پڑے، ٹھنڈک کیوں پڑے کہ آگ جلا رہی ہے، تو پھر کب تک پانی ڈالنا ہے، جب تک وہ جلن محسوس ہوتی رہے اس وقت تک آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ آج کا یہاں ختم کرتے ہیں۔ گیس اگر آپ دیکھ لیں کہ کچن میں کسی جگہ، گھر میں یا کچن میں کسی بھی جگہ، کیونکہ آپ نے کمرے میں بتایا، کسی جگہ گیس کی اسمیل آ رہی ہے، سب سے پہلے اپنے اوسان بحال رکھیں، یاد کریں کہ یہاں کیا بتایا گیا، کہ پریشان نہیں ہونا، نمبر 1، نمبر 2 لائٹ نہیں جلانی، ماچس نہیں جلانی، نمبر 3 سب سے پہلا کرنے والا کام جو ہے، جا کے کھڑکیاں اور دروازے کھول دیں اور وہاں اس جگہ کا پہرا دیں کہ یہاں پہ کوئی دوسرا شخص جسے پتہ نہ ہو وہ آ کے غلطی سے لائٹ نہ جلا دے، ماچس نہ جلا دے۔ نمبر 4 جا کے کوشش کریں، اگر پائپ میں آ رہی ہے، جیسے سوئی گیس کے پائپ ہوتے ہیں، اس کا جا کے پیچھے سے ویلو بند کریں، اچھا انتظار کریں، جب دیکھیں اسمیل ختم ہو گئی ہے، کھڑکیاں دروازے کھلے ہوئے ہیں، ارد گرد کوئی، پھر اس جگہ کو جا کے مرمت کروانے کی کوشش کریں۔ اور اگلی بات جو میں نے کہی، اگر خدا نخواستہ کوئی جلنے کا حادثہ ہو جاتا ہے، ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جلے ہوئے کے اوپر آج سے یاد رکھیے
آپ نے کوئی بھی ایرا گیرا چیز جو نہیں لگانی، اس کے اوپر صرف پانی ڈالنا ہے، اور کب تک ڈالنا ہے؟ جب تک جلن ہو رہی ہے۔ اور عموماً یہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں، یہ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ نہیں ہوتا، عموماً اس میں آدھے سے پونا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے۔ جس جگہ جلن ہو رہی ہے، جب تک وہ جلن ختم نہیں ہوتی اس وقت تک آپ نے وہاں پانی ڈالتے رہنا۔ ٹھیک ہو گیا؟